اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مسئلہ جو آپ کے سامنے ہے کہ مچھ کا واقعہ پیش آیا، بہت ہی اندوناک واقعہ تھا، بہت ہی انسانیت سوز واقعہ تھا، جس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے کہ جس طرح ان کو شہید کیا گیا۔ لیکن یہ کلپ میں نے اس لیے بنایا ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک بے لگام نوجوانوں کا گروپ جنہوں نے اس مسئلے کو مزید ہائپ کرنے کی کوشش کی ہے یا ابھی تک بھی کوشش کر رہے ہیں۔ بھئی دیکھیں، جب بھی کوئی مسئلہ پیش ہوتا ہے، سب سے بڑا یہی کچھ دن پہلے میں نے 16 دسمبر کو بھی یہی بات کی تھی کہ ہم مسئلے کے حل کے بارے میں کم سوچتے ہیں، ہم اپنے جذبات کے گھوڑے پہ سوار ہو کے زیادہ سوچتے ہیں۔ اب جب مسئلہ پیش آیا تو جو مطالبات تھے، مطالبات کو آپ کے سامنے ریٹن منظور کر لیا گیا، اور اس سسٹم نے، اس حکومت نے شہداء کے بقول کہ وہ کام کیا ہے کہ اتنا کسی حکومت نے نہیں کیا۔ یہ میں حکومت کی فیور میں نہیں کر رہا، کہ اصولی موقف آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے چھوٹے چھوٹے طبقے اور گروپ بنا رکھے ہیں، یعنی فرقوں کے اندر بھی پھر سیاسی جماعتیں، ان لوگوں کو اس طرح کے ایونٹ سے ایک موقع مل جاتا ہے کہ ہم ان ایونٹس کو کیش کریں۔ یعنی جب مسئلہ پیش آیا تو آپ خود بتائیں، مسئلہ پیش آنے کے بعد میری دلچسپی میرے مسائل کے حل سے ہونی چاہیے یا کسی کو کوئی ایج دینے سے ہونی چاہیے؟ ظاہر جواب یہی ہوگا کہ میں تو یہی چاہوں گا کہ اگر میرا مسئلہ کوئی ایران میں بیٹھا ہوا آدمی فون پہ حل کر دیتا ہے تو مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں، میرا مسئلہ حل ہو گیا تو اللہ خیر سنا۔ اب مطالبات ایسے مانے گئے کہ جیسے کسی حکومت نے بھی نہیں مانے۔ مطالبات کے مانے جانے کے باوجود ابھی تک ایک زہر ہے جو اگلا جا رہا ہے۔ وہ فرقہ واریت کا زہر نہیں ہے، وہ بے لگام میڈیا ہے، وہ بے لگام نوجوانوں کا گروپ ہے جن کو سوشل میڈیا کا صرف نام آیا تو انہوں نے سوشل میڈیا پر بس وہ کہتے ہیں شاید جو بھی سوشل میڈیا پر جو بھی لکھتا رہے سب ٹھیک ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ ایک 5th جنریشن وار کا حصہ بن چکے ہیں، کہ لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کے چکر میں پڑ گئے، اور ان کو خود کو نہیں پتا۔ جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ریاست کا سسٹم کیا ہوتا ہے، ان کو اتنا بھی نہیں پتا۔ بس میسج آیا، میسج کا جواب دے دیا، کلپ کہیں سے آیا اس کو شیئر کر دیا۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ اس بات کا اثر کیا کیا کہاں کہاں پڑنے والا ہے۔ اب میری بات سنیں، مسئلے کا حل یا پھر کسی کو جھکانا؟ ظاہر ہے جواب ہوگا کہ ہمیں مسئلے کا حل چاہیے، مسئلے کا حل ہمیں مل گیا۔ اب دوسری بات کہ مجھے وزیر اعظم کے بیان سے اختلاف ہے کہ بلیک میلنگ والا لفظ، اگر اس نے بلیک میلنگ والا لفظ استعمال کیا تو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے دلی طور پہ دکھ بھی ہوا۔ لیکن بات یہ ہے، کیا ایک غلطی کی وجہ سے ہم کسی اچھے انسان کو بس کھو دیں، اس کو ذلیل اور رسوا کر دیں؟ اب سنیں میری بات، وزیر اعظم کیوں اٹکا ہوا تھا کہ بھئی آپ شہداء کو دفنائیں؟ اس کے بعد میں آپ کی بات پہلے بھی سن چکا، میں پھر آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ اب تھوڑا وائڈ رینج میں دیکھیں کہ اگر وزیر اعظم ہر معاملے میں جانا خود شروع کر دے تو اپنے اندر تھوڑا احتساب کیجیے گا، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وزیر اعظم سے نچلے جتنے بھی ادارے ہیں تمام اداروں سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا، اور پھر کیا ہوگا، ہر معاملے میں لوگ ہر ادارے کے ذمہ دار کو چھوٹا سمجھیں گے اور صرف وزیر اعظم پہ ان کی نظر رہے گی، بھئی وہ آئے گا تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا۔ یعنی آپ کے سامنے سی ایم کیا، سی ایم کی بات بھی نہیں مانی، اسی طرح چیف سیکرٹری جائے، کوئی وفاقی وزیر جائے، یعنی آج جو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا تھا وہ ہمیشہ کے لیے سیٹ ہو جاتا کہ آئندہ ہر مسئلے کے لیے وزیر اعظم کو خود جانا پڑتا۔ آپ کیا ہم سب کسی بھی معاملے میں کسی بھی ادارے کے سربراہ پر اعتماد کرنا ہی ہم چھوڑ دیں گے؟ تو اس نے ایک اسٹیٹس مین کی طرح، ایک گھر کے سربراہ کی طرح ہمیں اچھا بھی سکھانا ہے، برے سے روکنا بھی ہے کہ بھئی جہاں ہمارے وہ مطالبات مان رہا تھا وہاں وہ یہ بھی طریقہ ہمیں سکھا رہا تھا کہ جو مطالبات منوانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی معاملے میں کسی کو مجبور کر کے رکھ دیں۔ بھئی آپ ایک دن یہ اپنا شہداء کو سامنے رکھ کے ہم بیٹھے ہوئے، کچھ دن بعد کوئی اور ہوگا جو بیٹھا رہے گا، اور بے شک بیٹھا رہے، اپنے مطالبات منوانا جمہوریت کا حصہ ہے، لیکن یہ طریقہ تو غلط ہوا نا
کہ بھئی ہم ایک کسی بھی ادارے کے سربراہ کو ہم کچھ نہ سمجھیں، سی ایم کو کچھ نہ سمجھیں، ہم کسی آرمی چیف کو کچھ نہ سمجھیں. یعنی ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے کہ بھئی سوائے وزیر اعظم کے تمام ادارے بوگس ہیں، تمام ادارے فضول ہیں، ان پر سے توجہ کسی کی بھی نہ رہتی. تو اس لیے اس نے ایک بات سیٹ کی کہ بھئی میں بالکل آپ کا لیڈر ہوں، میں آپ کا بالکل باپ کی جگہ پہ ہوں، لیکن جو نچلے ادارے ہیں ان کی بات سننا بھی آپ پر ایک شہری کے ناطے، شہری ہونے کے ناطے آپ پر لازم ہے. جہاں پہ ایک صوبے کا سی ایم آ رہا ہے آپ کے پاس، تو اس کا مطلب آپ کو اس پہ یقین کرنا چاہیے. یہ تو نہیں کہ ریٹن بھی مل چکا، سب کچھ ہو چکنے کے بعد بھی آپ کہیں بھی ہم نہیں، ہر صورت وزیر اعظم آئے وہ ہمیں شورٹی دے. اس کا مطلب یہ ایک مثال سیٹ ہو جاتی کہ ہر چھوٹے بڑے واقعے میں لوگ اداروں سے تعلق توڑ دیتے اور صرف وزیر اعظم کو دیکھتے. اور آپ سمجھتے ہو کہ اداروں سے تعلق ٹوٹ جانے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اداروں سے جب آپ کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، گویا آپ کا ریاست سے اعتماد اٹھ جاتا ہے. اب ہر معاملہ کیا وزیر اعظم خود جا کے حل کرے گا؟ تو پھر ان اداروں کو چھٹی دے دی جائے. تو پھر کیا یہ جتنا سیاسی سیٹ اپ ہے سب کو چھوڑ دیں، پھر ایک بادشاہی نظام قائم کر دیں، اور اس بادشاہی نظام میں صرف ایک آدمی ہو جو سب کے مسائل سنے، باقی سارے کا سارا نظام ہی بوگس. تو کھلے دل سے بات کو مانیں. میں کسی فرقے کی نہ فیور کر رہا ہوں، نہ وزیر اعظم کی فیور کر رہا ہوں، نہ ایک کسی شخصیت کی فیور کر رہا ہوں. میں ایک اصولی موقف بتا رہا ہوں کہ میں ہوں یا کل کوئی اور ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مطالبات کے حل کے بارے میں سوچے کہ اس کا مطالبہ حل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. میرا مطالبہ ایک گلی میں موجود شخص بھی حل کر دے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا مطالبہ ایران میں بیٹھا ہوا، شام میں بیٹھا ہوا، امریکہ میں بیٹھا ہوا بندہ حل کر دے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی مجھے میرے مسئلے کے حل کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، نہ کہ کسی شخصیت کے آنے نہ آنے کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے. تو یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ بھئی تھوڑا سا سمجھیں، اس بات کو ذرا اویئر کریں، بلا وجہ اپنے ریاستی اداروں کے خلاف زہر نہ اگلیں. اور اس زہر اگلنے کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ 5th جنریشن وار کا حصہ بننے جا رہے ہیں، آپ کو نہیں اندازہ اس کے بہت بھیانک نتائج نکلیں گے. آج آپ اس ایک سیکٹریل ایشو کو، اس شہداء کے واقعے کو سیکٹریل ایشو بنا رہے ہیں، اور وہ جو سیکٹریل ایشو ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ آپ کی اور ہم سب کی ایک ابدی موت کا باعث بن سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ انٹرنیشنل سینیریو میں دیکھیں تو انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں، جو بیرونی ایجنسیاں ہیں، ان کی خواہش ہے کہ ہمارے اندر اختلاف ہو، ہمارے اعتماد ریاستی اداروں سے اٹھ جائیں. آپ کے سامنے ہے کہ جس ملک میں فوج سے نفرت ہو جاتی ہے، جس ملک میں ریاستی اداروں سے نفرت ہو جاتی ہے، وہ ملک بکھر جاتا ہے. جب بھی اس ملک پہ کبھی حملہ ہوتا ہے تو بیرونی حملے سے زیادہ اندر کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اداروں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی مثال افغانستان میں ہے. افغانستان میں جب حملہ ہوا، امریکہ نے حملہ کیا ہے، تو شمالی اتحاد والے جو افغانستان کا حصہ تھے، جو اپنی فوج سے نفرت کرتے تھے، اپنے سسٹم سے نفرت کرتے تھے، انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا، افغانستان ٹوٹ گیا. عراق میں آئے، عراق پہ حملہ ہوا تو دشمن نے ہمیشہ عراق میں ایک باغی گروپ پیدا کیا، کرد گروپ تھا، انہوں نے فوری امریکہ کا ساتھ دیا، اور کردوں نے مل کر اس کو عراق کی حکومت کو گرا دیا. شام میں بھی اسی طرح معاملہ ہے. تو صومالیہ کی کہانی آپ کے سامنے. یعنی جس ملک میں عوام ریاستی اداروں سے نفرت کرنے لگ جائیں، اس ملک کو جب کوئی بیرونی طاقت اس پہ حملہ کرتی ہے تو اس کی فوج 2 حصوں میں بٹ جاتی ہے کہ ایک حصہ اندر سے لڑنا ہوتا ہے، دوسرا حصہ باہر سے لڑنا ہوتا ہے. اس کا مطلب شکست جو ہوتی ہے وہ یقینی ہو جاتی ہے. لہٰذا ریاستی اداروں سے نفرت پھیلانا چھوڑ دیں. میری تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کریں، لیکن کچھ سوچ سمجھ کے کریں. ریاستی اداروں سے اعتماد جب اٹھے گا، آج یہ وزیر اعظم، کل کوئی اور ہوگا، کل کوئی اور ہوگا، لیکن یہ آتے جاتے رہیں گے. لیکن ریاستی اداروں کے خلاف زہر اگلنا چھوڑ دیں. یہ سلیکٹڈ اور سلیکٹر کا جو گیم کھیلا جا رہا ہے، یہ ایک پلاننگ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. آپ کو نفرت دلائی جا رہی ہے. جب آپ کا اعتماد نفرت کی شکل میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب کہ جب باہر سے دشمن حملہ کرتا ہے، خدا نہ کرے، تو پھر ہماری آرمی کو ایک تو بارڈر پہ لڑنا پڑے گا، دوسرا اپنے اندر سے جو لوگ نفرت کرتے ہوں گے اپنی آرمی سے، اپنے اداروں سے، وہ ہتھیار اٹھا کے کھڑے ہو جائیں گے. یعنی ہمارا ملک جو ہے مختلف خدا نہ کرے بہت سے مسائل سے دوچار ہو سکتا ہے. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ عقل سے کام لیں، تھوڑا ساتھ سے ذمہ داری رکھیں، اور اپنے منہ سے نکلا ہوا ہر ایک لفظ جانچ تول کر باہر نکالیں، کیونکہ آپ کا لفظ کسی کی زندگی بھی ہو سکتا ہے، کسی کی موت بھی ہو سکتا ہے.
اور ففتھ جنریشن وار کیا ہے؟ ففتھ جنریشن وار جو ہے وہ آج کل دنیا نے سمجھ لیا ہے، امریکی تھنک ٹینک، یہودی تھنک ٹینک اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ آج اسلحے کی دوڑ میں ہر ملک اتنا ایڈوانس ہے کہ اسلحے کے ساتھ آپ جنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ اسلحہ استعمال کریں گے تو جواب میں آپ کو اسلحے کا وار ملے گا، یعنی آپ بھی تباہ ہوں گے، دوسرے بھی تباہ ہوں گے۔ اب جو جنگ کا طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہوا وہ جنگ کا طریقہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ لڑو، لوگوں کی سوچ کو اتنا تبدیل کر دو کہ لوگ، کیونکہ بیسیکلی ہوتی ہی سوچ ہے جس کی بنیاد پہ قومیں متحد ہوتی ہیں یا منتشر ہوتی ہیں، کوئی آگے آتا ہے کوئی پیچھے جاتا ہے، انسان کی سوچ کا محور ہوتا ہے، انسان کی سوچ کی سیکیورٹی ہوتی ہے۔ اب وہ آپ کی سوچ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ سوچ کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ آپ کی سوچ کہاں پہ جمی ہوئی ہے، آپ کو ایک فرقے کے کسی خاص ایک پیشوا سے آپ کا لگاؤ تھا، تو انہوں نے آپ کو پیشوا کے لگاؤ سے، یعنی آپ کے فرقے کے اندر فرقے پیدا کر دیے۔ نام نہیں لیتا، آپ کو پتہ ہے کہ ہر فرقے کے اندر پھر فرقے بنے ہوئے ہیں، کیا ہے؟ تاکہ جو ایک فرقے کے کسی ایک پیشوا کے پیچھے کھڑا ہوا ہے تو اس ایک پیشوا کے پیرالل انہوں نے اور پھر پیشوا کھڑے کر دیے، یعنی ایک فرقے کے اندر اور فرقے، تاکہ یہ ٹکڑے در ٹکڑے در ٹکڑے ہوتے جائیں۔ پھر جب ہم نے ملکی لیول پہ دیکھا کہ ایک ادارہ عدلیہ، ایک ادارہ وفاق کا جو علامت سمجھا جاتا ہے وہ فوج ہے، اس فوج پر سارے لوگ مجتمع ہیں، باقی سیاسی طور پر الجھے ہوئے ہیں، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا سیاسی طور پہ تو الجھے ہوئے ہیں ہی، لیکن اب کیا کرنا ہے؟ اب ان شعبوں کو ہٹ کیا جائے، ان اداروں کو ہٹ کیا جائے جس پر پوری قوم متحد ہے۔ وہ دو ادارے تھے، عدلیہ اور فوج۔ اب یہ پی ڈی ایم کا جو آپ کے سامنے جن سامنے آ رہا ہے، ان کو ایک اسپیشل ٹارگٹ لگتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ عدلیہ کو ٹارگٹ کیا ہے کہ لوگوں کا اعتماد ججوں سے اٹھ گیا، اب فوج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ تاکہ لوگوں کا اعتماد اس فوج سے اٹھ جائے۔ یعنی آپ اس کو چھوٹے لیول میں نہ دیکھیں، آپ اس کو انٹرنیشنل سینیریو میں دیکھیں اور دوسرے ممالک کی تباہی کے سینیریو میں دیکھیں کہ وہاں پر ایسا ہوا ہے، 1971 میں ایسا ہوا ہے کہ جب آپ کی قوم آپ اپنی فوج کے خلاف ہو جائے تو پھر اس فوج کو لڑنے کے لیے ایک تو بیرونی طاقتوں سے لڑنا ہوتا ہے، دوسرا اپنے اندر کے مخالفین سے لڑنا ہوتا ہے۔ لہٰذا میں پھر گزارش کروں گا، ہوش کے ناخن لیں کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے آپ دشمن کو پہچانیں، آپ کو تھوڑا سا فکر کرنی چاہیے کہ میں اس جذبات میں آ کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھا جاؤں جس سے دشمن اسلام اور دشمن پاکستان فائدہ اٹھا جائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔